پیوند۔ رضا ہادی بیان کرتے ہیں کہ ایک دن سپہر کے وقت جب ابراہیم کام سے واپس آ رہا تھا تو گلی میں داخل ہوتے ہی اچانک اس کی نظر ایک پڑوسی جوان پر پڑی جو ایک لڑکی سے باتیں کرنے میں مشغول تھا۔ لڑکے نے ابراہیم کو دیکھتے ہی لڑکی سے خدا حافظی کی اور چلا گیا، کیونکہ ڈر کے مارے ابراہیم سے ملنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ کچھ دن بعد پھر یہ لڑکا یہاں کھڑا باتیں کر رہا تھا۔ اس مرتبہ بھی لڑکی سے خدا حافظی کر کے بھاگنے ہی والا تھا کہ ابراہیم اس کے پاس پہنچ گیا۔ لڑکی گلی کی دوسری طرف سے نکل گئی۔ ابراہیم نے سلام علیکم کر کے ہاتھ ملایا۔ لڑکا ڈر کے مارے سہما ہوا تھا، لیکن ابراہیم کے ہونٹوں پر ہمیشہ کی طرح مسکراہٹ تھی۔ اس کا ہاتھ چھوڑنے سے پہلے بڑی ہی نرمی سے اس سے باتیں شروع کرتے ہوئے کہا، دیکھو بھائی، ہمارے محلے اور کوچے میں اس طرح کی چیزوں کا کوئی سابقہ نہیں رہا ہے۔ میں تجھے اور تیرے گھر والوں کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ اگر تم حقیقت میں اس لڑکی کو چاہتے ہو تو تمہارے والد صاحب کے ساتھ بات کروں۔ لڑکے نے جلدی سے ابراہیم کی بات کاٹتے ہوئے کہا، نہیں، تجھے خدا کا واسطہ میرے والد سے ایسی کوئی بات نہ کرنا۔ مجھ سے غلطی ہو گئی، خطا ہو گئی، مجھے معاف کر دیجئے۔ ابراہیم نے کہا، نہیں تو میری بات نہیں سمجھے۔ دیکھو تمہارے والد صاحب کے پاس گھر بھی بڑا ہے اور تم اس کی دکان پر کام بھی کرتے ہو۔ میں آج رات مسجد میں تمہارے والد صاحب کے ساتھ بات کروں گا تاکہ تم انشاءاللہ اس لڑکی کے ساتھ شادی کر سکو۔ اس کے علاوہ تمہیں اور کیا چاہیے؟ جوان نے اپنا سر جھکاتے ہوئے بڑی شرمندگی سے کہا، اگر والد صاحب کو معلوم ہوا تو وہ بہت غصے میں آ جائیں گے۔ ابراہیم نے کہا، یہ مسئلہ مجھ پر چھوڑ دو۔ میں حاجی صاحب کو جانتا ہوں، وہ ایک سمجھدار اور عقل مند آدمی ہیں۔ جوان بھی شرماتے ہوئے بولا، جیسا آپ کہیں۔ اس کے بعد خدا حافظی کر کے چلا گیا۔ رات میں نماز کے بعد مسجد میں اس جوان کے والد سے گفتگو شروع کی اور پہلے شادی کی اہمیت بتائی، اور یہ کہ جس شخص کے پاس شادی کی شرائط اور وسائل فراہم ہوں اور اسے مناسب شریک حیات بھی مل جائے تو اس سے شادی کر لینی چاہیے، ورنہ اگر وہ حرام میں مبتلا ہو جائے تو خدا کے نزدیک جواب دہ ہوگا، اور یہ بڑوں کا کام ہے کہ اس سلسلے میں جوانوں کی مدد کریں۔ حاجی صاحب ابراہیم کی ساری باتوں کی تائید کر رہے تھے، لیکن جو ہی اس کے لڑکے کی بات آئی تو غصے سے اس کا چہرہ سکڑ گیا۔ ابراہیم نے پوچھا، حاجی صاحب، اگر آپ کا بیٹا اپنے آپ کو بچانا چاہے اور وہ گناہ میں نہ پڑ جائے، اور وہ بھی آج کے بدترین ماحول میں، تو اس نے کیا کوئی برا کام کیا؟ حاجی صاحب نے کچھ لمحے سکوت کے بعد کہا، نہیں تو۔ اس کے دوسرے دن ابراہیم کی ماں نے اس لڑکے کی ماں سے بات کی اور پھر لڑکی کی ماں سے، اور پھر اس ماجرے کے 1 مہینے کے بعد جب ابراہیم مارکیٹ سے واپس گھر لوٹ رہا تھا تو رات کا وقت تھا، گلی کا آخری حصہ سجا ہوا تھا۔ دیکھتے ہی ابراہیم کے ہونٹوں پر خوشنودی کی مسکراہٹ چھا گئی۔ اس بات کی خوشنودی کہ اس نے ایک شیطانی دوستی کو ایک خدائی پیوند میں تبدیل کر دیا تھا۔ یہ جوڑی آج بھی اپنے بچوں کے ساتھ پوری ہنسی خوشی سے زندگی گزار رہی ہے۔ یہ دونوں میاں بیوی اپنی زندگی کو ابراہیم کے نیک رویے کے مرہون منت مانتے ہیں۔ انقلابی دور۔ امیر ربیعی کہتے ہیں، ابراہیم کو بچپنے سے ہی امام خمینی رحمت اللہ کے ساتھ ایک عجیب قسم کی عقیدت اور محبت تھی، اور دن بدن یہ حقیقت بڑھتی ہی جاتی تھی، یہاں تک کہ انقلاب کے ایام میں یہ اپنے اوج کو پہنچ گئی۔ جمعہ کی صبح تھی، یہ 1977 کی بات ہے، اور ابھی انقلابی مسائل اور لڑائی جھگڑوں کی بات ہی نہیں تھی۔ ہم لوگ ژالہ شہداء چوک میں منعقدہ ایک دینی اجتماع سے واپسی پر گھر لوٹ رہے تھے، اور ابھی ہم چوک سے زیادہ دور نہیں ہوئے تھے کہ بعض دوست آ کر ہمارے ساتھ ہو لیے، اور ابراہیم ہم سے امام خمینی کے بارے میں بولنے لگا۔ پھر بڑا زوردار نعرہ لگایا، خمینی زندہ باد، اور اس طرح ہم سب لوگوں نے نعرے بازی شروع کر دی، اور کچھ اور لوگ ہمارے ساتھ مل گئے۔ نعرے لگاتے ہوئے ہم لوگ شمس چوراہے تک پہنچ گئے، اور چند منٹ بعد پولیس کی کچھ گاڑیاں ہماری طرف آئیں، اور ابراہیم نے سب لوگوں کو منتشر کر دیا، اور ہم لوگ گلی کوچوں میں بھاگ گئے۔ اس واقعے کے 2 ہفتے بعد اسی جلسے میں جمعہ کی صبح ہم لوگ باہر آئے۔ چوک کے کونے میں سینما کے سامنے کھڑے ہو کر ابراہیم نعرے لگانے لگا، خمینی زندہ باد۔
ہم لوگ بھی اس کا ساتھ دینے لگے۔ جلسے سے باہر آنے والے سارے لوگ بھی ہمارے ساتھ مل گئے۔ بڑا عجیب منظر بن گیا۔ تھوڑی دیر بعد پولیس کے آنے سے پہلے ہی ابراہیم نے لوگوں کو منتشر کر دیا۔ پھر ہم لوگ ٹیکسی میں سوار ہوئے اور خورستان چوک کی طرف جانے لگے۔ 2 چوراہے کراس کر کے میں نے دیکھا کہ پولیس والے گاڑیوں کی چیکنگ کر رہے ہیں اور ایک ایک کر کے سواریوں کی شناخت کی جا رہی ہے۔ ساوک کی بہت ساری گاڑیاں اور تقریباً 10 پولیس والے بھی سڑک کے دونوں طرف کھڑے تھے۔ گاڑیوں میں سواریوں کی شناخت کرنے والا خفیہ پولیس والا جانا پہچانا تھا۔ یہ آدمی چوک میں نعرہ بازی کرنے والے لوگوں کے درمیان ہی تھا۔ یہ بات میں نے ابراہیم کو بتا دی۔ وہ جلدی سمجھ گیا کہ ماجرا کیا ہے۔ قبل اس کے کہ وہ لوگ ہماری ٹیکسی تک پہنچ جائیں، ابراہیم نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور فٹ پاتھ کی طرف دوڑا۔ اس پولیس والے نے سر اٹھا کر ابراہیم کی طرف دیکھا تو فوراً چلایا، یہی ہے، پکڑ لو اسے۔ سارے پولیس والے ابراہیم کا پیچھا کرنے لگے۔ ابراہیم کوچے میں بھاگ گیا اور وہ لوگ اس کا پیچھا کرتے رہے۔ اب جب پولیس والوں کی توجہ باقی لوگوں سے ہٹ چکی تو میں نے فوراً کرایہ دے کر ٹیکسی سے اتر گیا اور سڑک پار کر کے اپنا راستے ہو لیا۔ جب میں ظہر کے وقت گھر آیا تو ابراہیم کی کوئی خبر نہیں تھی۔ رایت گئے تک کسی کو ابراہیم کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا۔ کچھ دوستوں کو میں نے فون بھی کیا لیکن انہیں بھی کچھ معلوم نہ تھا۔ میں بہت پریشان تھا۔ تقریباً رات کے 11 بجے میں اپنے صحن میں بیٹھا ہوا تھا تو کوچے سے کوئی آواز سنائی دی۔ میں دوڑ کر دروازے کے پاس گیا اور نہایت تعجب کے ساتھ دیکھا کہ ابراہیم مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ دروازے پر کھڑا ہے۔ میں نے اسے فوراً گلے لگا لیا۔ اب میں بہت خوش تھا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کس طرح اپنی خوشی کا اظہار کروں۔ میں نے کہا، بھائی ابراہیم کیسے ہو؟ اس نے ایک لمبی سانس لیتے ہوئے کہا، خدا کا شکر ہے، دیکھ رہے ہو صحیح و سالم تمہارے سامنے کھڑا ہوں۔ میں نے کہا، کھانا کھایا؟ اس نے کہا، نہیں۔ کوئی بات نہیں، تم پریشان مت ہو۔ میں جلدی اندر گیا، دسترخوان اور روٹی اور کچھ کھانا لے آیا۔ پھر ہم لوگ غیاثی شہید سعیدی چوک کے پارک میں بیٹھ گئے۔ چند لقمے کھانے کے بعد اس نے کہا، مضبوط جسم یہیں پر کام آتا ہے۔ خدا نے میری مدد کی۔ وہ لوگ کئی آدمی تھے لیکن اس کے باوجود بھی میں بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ اب رات تک ہم لوگوں نے بہت باتیں کی اور انقلاب، امام خمینی اور باقی مسائل کے سلسلے میں گفتگو کی، اور آخر میں یہ طے پایا کہ ہم لوگ رات کو مسجد لرزادہ جایا کریں گے جہاں مولانا چاوشی تقریریں کرتے ہیں۔ آج جلسے کا تیسرا دن تھا۔ ہم 3 لوگ ابراہیم کے ساتھ مسجد لرزادہ چلے گئے۔ مولانا چاوشی بڑے نڈر آدمی تھے۔ ایسی باتیں ممبر سے کہتے تھے کہ کوئی دوسرا اتنی جرت نہیں کر پاتا۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی یہ حدیث لوگوں کے لیے بڑی عجیب و غریب تھی۔ قم سے ایک شخص قیام کرے گا جو لوگوں کو حق کی دعوت دے گا، اور لوگوں کی ایک جماعت اس کا ساتھ دے گی جو سیسا پلائی ہوئی دیوار کی مانند ہوں گے کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائیں گے لیکن یہ لوگ اپنی جگہ سے نہیں ہلیں گے۔ آپ کی انقلابی گفتگو اسی انداز سے جاری تھی کہ مسجد کے دروازے سے اچانک شور و غل کی آوازیں آنے لگیں۔ میں نے جو پیچھے مڑ کر دیکھا تو ساوک کے آدمی ڈنڈے اور کوڑے لے کر لوگوں پر برس پڑے اور سب کو مارنے لگے۔ مسجد سے بھاگنے کے لیے سارے لوگوں نے بھاگ دوڑ مچا دی۔ دروازے کی طرف سے جانے والے ہر شخص پر خفیہ پولیس والے ڈنڈے برسا رہے تھے۔ یہ لوگ بچوں اور عورتوں پر بھی رحم نہیں کھاتے تھے۔ ابراہیم کو بہت غصہ آیا اور وہ دروازے کی طرف دوڑا اور چند خفیہ پولیس والوں سے الجھ پڑا۔ یہ بزدل لوگ مل کر ابراہیم پر ڈنڈے برسا رہے تھے اور درمیان کافی سارے بچے اور عورتیں بچ کر نکل جانے میں کامیاب ہو گئے۔ ابراہیم بھی بڑی جرت اور شجاعت کے ساتھ ان کا مقابلہ کر رہا تھا۔ آخر کار اس نے ایک ساتھ 4-5 پولیس والوں کو دھکا دیا اور خود بھاگ گیا، اور ہم لوگ بھی اسی کے ساتھ ساتھ بھاگ گئے۔ بعد میں ہمیں معلوم ہوا کہ رات انہوں نے مولانا کو گرفتار کر لیا اور کئی ایک کو شہید اور زخمی کر دیا۔ اس رات کو ابراہیم کی کمر پر پڑنے والے ڈنڈوں کی وجہ سے اس کی کمر میں شدید درد پیدا ہو گیا تھا جو عمر کے آخری لمحوں تک جاری تھا، یہاں تک کہ اس درد کی وجہ سے پھر وہ کشتی بھی اچھی طرح نہیں کھیل پاتا تھا۔ 1978 میں پیش آنے والے انقلابی حوادث نے ابراہیم کی فکر اور سوچ کو انقلاب اور امام خمینی رحمۃ اللہ ہی میں مصروف کر دیا تھا۔ امام خمینی کی تقریروں کے کیسٹوں کو بانٹنا، پوسٹر لگانا، اشتہاری کام کرنا وغیرہ سب کچھ وہ بڑی بہادری سے انجام دیتا تھا۔ اکتوبر کے اوائل میں وہ کافی سارے جوانوں کو اپنے ساتھ لے کر قیطرہ کی پہاڑیوں پر چلا گیا
اور شہید مفتاح کی امامت میں ہونے والی نماز عید الفطر میں شرکت کی۔ نماز کے بعد پھر اعلان ہوا کہ جمعہ کے دن کا احتجاجی جلوس جالا شہداء چوک کی طرف جائے گا۔ 8 دسمبر امیر منجر بیان کرتے ہیں کہ یہ 8 ستمبر 1977 کی بات ہے۔ میں ابراہیم امینی کو بلانے گیا اور ہم لوگ معمول کے مطابق جالا چوک میں ہونے والے اس دینی اجتماع میں شرکت کے لیے چلے گئے۔ جلسہ جب ختم ہوا تو باہر بہت زیادہ شور مچا ہوا تھا۔ کل رات ہی کرفیو کا اعلان ہو چکا تھا، اکثر لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا۔ چوک کے چاروں طرف پولیس اور فوج کی بھاری تعداد تعینات کر دی گئی تھی اور لوگوں کا جم غفیر چوک کی طرف جا رہا تھا۔ پولیس بار بار لاؤڈ سپیکر پر اعلان کرتی تھی کہ منتشر ہو جاؤ اور چوک چھوڑ کر چلے جاؤ۔ ابراہیم جلسہ چھوڑ کر باہر آ کر دیکھنے لگا اور فوراً واپس پلٹ کر کہنے لگا، امیر آؤ دیکھو باہر کیا ہو رہا ہے۔ میں باہر آیا اور جہاں جہاں تک میری نظریں دیکھ سکتی تھیں وہاں سے لوگ جوخ در جوخ چوک کی طرف آ رہے تھے۔ اب خمینی زندہ باد کے بجائے شاہ مرد آباد کے نعروں سے تہران گونج رہا تھا۔ پورا ہجوم چوک کی طرف آ رہا تھا اور کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ ساوکیوں نے چاروں طرف سے چوک کو اپنے گھیرے میں لے رکھا ہے وغیرہ وغیرہ۔ کچھ لمحوں کے بعد حالات نے ایسا رخ اختیار کیا کہ جس کی توقع نہیں تھی۔ ہر طرف گولیوں کی گونج تھی، یہاں تک کہ آسمان پر گشت کر رہے ہیلی کاپٹر سے بھی گولیوں کی بوچھار جاری تھی۔ میں جلدی سے دوڑا اور اپنی بائک لے کر آیا اور ایک کوچے سے نکلنے کا راستہ مل گیا جہاں پر کوئی فوجی یا پولیس والا نہیں تھا۔ ابراہیم فوراً ایک زخمی کو لے کر آیا اور ہم لوگ اسے سوم شعبان نامی اسپتال لے کر چلے گئے اور فوراً واپس پلٹے۔ ظہر تک ہم لوگ تقریباً 8 بار زخمیوں کو ہسپتال لے گئے اور واپس پلٹے۔ ابراہیم کا پورا بدن خون سے بھر گیا تھا۔ ایک زخمی شخص پیٹرول پمپ کے پاس گرا ہوا تھا اور فوج بھی دور سے اسی پر کڑی نظر رکھے ہوئی تھی اور کسی کو اتنی جرت نہیں ہو رہی تھی کہ اس کو اٹھائے۔ ابراہیم اسے اٹھانے کے لیے جا رہا تھا تو میں نے اسے روک دیا۔ میں نے کہا اس زخمی شخص پر کڑی نظر ہے اور اگر تم اس کی طرف گئے تو تمہیں بھی گولی مار دیں گے۔ ابراہیم نے میری طرف دیکھا اور کہا، اگر یہ تمہارا اپنا بھائی ہوتا پھر بھی تم یہی بات کہتے؟ میرے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا، صرف میں نے یہ کہا کہ اپنا خیال رکھنا۔ اب فائرنگ کی شدت میں تھوڑی کمی آ چکی تھی اور پولیس اور فوج بھی تھوڑا پیچھے ہٹ گئی تھی۔ ابراہیم سڑک پر سینے کے بل چلتے ہوئے زخمی کے پاس پہنچا اور اسی طرح سڑک پر لیٹے لیٹے ہی زخمی شخص کا ہاتھ پکڑ کر اپنی پیٹھ پر سوار کیا اور پھر ویسے ہی سینے کے بل چلتے ہوئے واپس پلٹ آیا۔ ابراہیم نے عجیب و غریب شجاعت کا مظاہرہ کیا اور پھر زخمی کو میری بائک پر بٹھایا اور ایک دوسرے جوان کو اسے پکڑنے کے لیے کہا اور ہم اسے ہسپتال لے گئے۔ واپسی پر پولیس نے کوچے پر ناکہ بندی کر دی اور فوجی حکومت کی شدت بھی مزید بڑھ گئی تھی۔ بہرحال پھر میں ابراہیم کو نہیں دیکھ سکا۔ میں ادھر ادھر سے نکلتے ہوئے اپنے گھر پہنچا اور پھر سحر کے وقت ابراہیم کے گھر گیا۔ اس کی والدہ پریشان تھیں اور کسی کو ابراہیم کے بارے میں کچھ معلومات نہیں تھی۔ ہم سب لوگ پریشان تھے۔ رات دیر گئے معلوم ہوا کہ ابراہیم گھر واپس پہنچ گیا۔ میں بہت خوش ہوا۔ اپنے مضبوط بدن کی بدولت ابراہیم پولیس سے بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ پھر دوسرے دن ہم لوگ شہیدوں کی تشییع اور تدفین میں مدد کرنے کے لیے بہشت زہرا چلے گئے۔ 8 ستمبر کے اس واقعے کے بعد ہم لوگ ایک ایک کر کے ہر جوان کے گھر میں ہر روز رات کو ایک جلسہ منعقد کرتے تھے اور اسی جلسے میں اپنے پروگراموں کی ہم آہنگی کرتے تھے۔ ایک عرصے تک یہ جلسہ ابراہیم کے گھر کی چھت پر ہوا کرتا تھا اور پھر مہدی وغیرہ کے گھر میں۔ ان جلسات میں خاص طور سے اعتقادی اور سیاسی مسائل کے علاوہ سارے مسائل پر گفتگو ہوتی تھی اور یہ جلسات امام خمینی کے واپس ایران آنے کی خبر عام ہونے تک جاری رہے۔ امام خمینی کی واپسی۔ حسین اللہ کرم بیان کرتے ہیں کہ جنوری 1979 کے آخری ایام تھے۔ طے شدہ پروگرام کے مطابق حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی سیکیورٹی کی ایک ٹیم کی ذمہ داری ہم لوگوں کو بھی سونپی گئی۔ 1 فروری 1979 کو ہماری ٹیم کے افراد ایئرپورٹ کے ساتھ متصل آزادی روڈ کے بالکل آخر پر مسلح ہو کر تعینات کر دیے گئے۔ میں حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی گاڑی کے داخل ہونے کا منظر کبھی نہیں بھولوں گا۔
ابراہیم پروانوں کی طرح امام خمینی کے شمع وجود کے گرد چکر لگا رہا تھا۔ امام خمینی کی گاڑی کے گزرتے ہی ہم نے فوراً اپنے جوانوں کو اکٹھا کیا اور ابراہیم کے ساتھ بہشت زہرا کی طرف چل دیے۔ خم ہائی وے کی طرف سے بہشت زہرا کے اصلی دروازے کی سیکیورٹی کی ذمہ داری بھی ہمیں ہی سونپی گئی تھی۔ ابراہیم دروازے کے کنارے کھڑا تھا، لیکن اس کی روح اور جان بہشت زہرا کے اندر تھی، بالکل وہیں جہاں پر حضرت امام خمینی تقریر فرما رہے تھے۔ ابراہیم کہتا تھا، اس انقلاب کا مالک آ گیا ہے، ہم سب لوگ اس کے مطیع اور فرما بردار ہیں۔ امام خمینی جو کچھ بولیں گے بس وہی ہوگا اور بس۔ اس دن کے بعد سے اب ابراہیم اپنا کھانا پینا اور سونا بھی بھول گیا تھا۔ عشرۂ فجر یکم تا 11 فروری 1979 کے دنوں میں ایک ہفتے تک ابراہیم کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ 9 فروری کو دوبارہ دیکھتے ہی میں نے اس سے پوچھا، ابراہیم جان تم کہاں ہو؟ تمہاری والدہ بہت پریشان ہیں۔ چند لمحے ٹھہر کر بولا کہ میں ان دنوں اپنے دوست کے ساتھ گمنام شہیدوں کی شناخت کرنے کی تلاش میں تھا، کیونکہ ان کی شناخت کی رسید کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ 10 فروری کی رات کو ابراہیم نے چند انقلابی جوانوں کے ساتھ مل کر علاقے کی پولیس تھانے پر قبضہ کر لیا اور رات بھر یہ لوگ اس علاقے میں گشت کرتے رہے۔ صبح ہوتے ہی قومی ریڈیو سے انقلاب کی کامیابی کی خبر نشر ہوئی۔ کچھ دنوں تک ابراہیم امیر کے ساتھ مدرسہ رفاحہ جاتا رہا۔ وہ حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے محافظین گارڈ میں شامل تھا۔ اس کے بعد وہ قصر جیل گیا اور ایک قلیل مدت تک وہ جیل کا محافظ تھا۔ اس عرصے میں وہ انقلابی کمیٹی کے نوجوانوں کے ساتھ بھی تعاون کرتا رہا، لیکن رسمی طور پر ان سے ملحق نہیں ہوا۔